ہو جائے تو آج تجھے غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں پد تیرے پاس ہوگا, کرسی تیرے پاس ہوگی, ترقی تیرے پاس ہوگی. ہندوستان میں گھومتا ہوں, پورے ہندوستان میں 2 سال ہو گئے, مجھے ابھی تک اچھا قاری نہیں مل رہا. مجھے نہیں مل رہا, تمہیں کہاں سے مل جائے گا؟ سرکار بالکل قسم کھا کے کہہ رہا ہے, اپنے مدرسے میں پڑھانے کے لیے مجھے 2 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں اچھا قاری مل جائے, تنخواہ اس کی منہ مانگی دوں گا, نہیں مل رہا. اتنی کمی. آپ بچوں کو مولانا نہیں بنانے, کیا کریں گے مولانا بنا کے؟ کیا کریں گے مولانا بنا کے؟ کیا کریں گے قاری بنا کے؟ ملتا نہیں کچھ. آج بھی قابل لوگوں کی کمی ہے, جگہیں خالی ہیں, لوگ نہیں ہیں. جگہیں خالی ہیں, لوگ نہیں ہیں. تو یہ سوچ کے تو پڑھو ہی مت کہ یار نوکری ملے گی. نوکری ملے گی نہیں, نوکری تجھے خود ڈھونڈ لے گی. اس قابل تو بن. اور سان اگر تو پڑھ نہ سکا تو نوکری تجھے نوکری نہیں ملے گی, تو نوکر بنے گا, اور ایسا نوکر بنے گا کہ زمانے بھر نوکر رہ جائے گا. اپنے آپ کو خدا کی قسم سنبھال لے, تعلیم یافتہ ہو جا, پڑھ لے, پھر تو دیکھ تجھے نوکری نہیں تجھے حکومت ملے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ, بے شک. میرا تو دل خوش ہوتا. ایک ہی آدمی ہے, حیدرآباد میں رہتا ہے, اما ابا نے پڑھا دیا, پڑھ گیا, نام اویسی ہے. جی 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 جی. الیکشن بہار میں ہونے والا, اکیلے نے دھڑکنیں تیز کر دی ہیں سب کی, اکیلے نے. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں مگر بات کہتا ہوں, حیدرآباد میں بیٹھ کے بہار کے الیکشن کی دھڑکنیں تیز کر دیے. کیا چیز ہے جو دھڑکنوں کو تیز کر رہی ہے؟ صرف میں مانتا ہوں اس کی تعلیم اور اس کی قابلیت ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. جس نے سب کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا. ایک ویسی ہے تو ہندوستان میں سب کی دھڑکنیں تیز ہیں. ایک بیرسٹر ہے, سب کی دھڑکنیں تیز ہیں. خدا کی قسم ہر شہر میں ایسے 2-4 بیرسٹر ہو جائے, 2-4 ویسی ہو جائے تو آج تجھے غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں پد تیرے پاس ہوگا, کرسی تیرے پاس ہوگی, ترقی تیرے پاس ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صرف تعلیم. سبحان اللہ. باقی باتوں کو میں کچھ نہیں جانتا. اس سے زیادہ مالدار پڑے ہوئے ہیں لوگ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ بڑے باپ کی اولادیں پڑی ہیں, لیکن اس نے دھڑکنیں تیز کر رکھی ہیں. کوئی نوکری ملی ہے اسے, ضرورت ہی نہیں, صرف تعلیم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا پرچار کر رہا ہوں, لیکن بات جو ہے وہ کہہ دینا چاہیے. تعلیم نے دھڑکنیں بھی تیز کی ہے, اور بات بھی بڑی کھل کے کرتا بے باکی سے, مگر بات بھی قانون کے دائرے میں کرتا. جی جی جی. بہت سے ایسے بے وقوف ہیں, ہم نے یا واہ واہ کرا, پھنس گئے. یہ ایسا ہو رہا ہے, پھنس گئے, پتہ ہی نہیں ہے کیا دیا. لیکن اس کو بولنے کا سلیقہ اور تمیز ہے, بولتا بھی ہے دائرے میں رہ کے بولتا. لوگ کہتے ہیں اس کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں ہوتا؟ جی بے وقوفی ہے یار, وہ بولتا پڑھ لکھ کے, مقدمہ تب ہوگا اس کو پتا ہے کہ کون سا جملہ کہاں کیسے بول رہا ہے, پڑھا لکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسے اگر ہوا ہلہ کر دو تو ظاہر سی بات پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے. ایک وکیل ہے, وہ سپریم کورٹ کا, چیما نام ہے اس کا, چیما آخر میں آتا ہے, ہمارے رامپور میں آیا تھا ابھی. اس کے مارے ڈی ایم کی حالت خراب رہتی تھی, ڈی ایم کی. سمجھ رہے ہیں؟ چیما نہیں, وہ کیا یار پتلا سا وکیل ہے, پراچا, محمود پراچا. ہمارے رامپور سے الیکشن لڑا تھا بدائیکی کا اسی بار, اور اللہ جانے وہ کیوں آیا, حالانکہ ووٹ بھی نہیں آیا مگر آیا, اور اتنے دنوں رہا. جدھر سے گزرا ڈی ایم بھی رہتا, پراچا صاحب آ رہے. کیا ہے وہ؟ تعلیم, قابلیت.
تعلیم قابلیت. تم اگر قابل بنو گے تو تم ترقی نہیں کرو گے. مگر تمہیں تو مولویوں کی بھی نہیں ماننا, تم کس کی مان لو گے؟ اماں کی تمہیں نہیں ماننا, ابا کی تمہیں نہیں ماننا, مولوی کی تمہیں نہیں ماننا, ادب تم نے نہیں سیکھنا. میرے عزیزوں کان کھول کر کے سنو, دھن دولت کسی کام کی نہیں تعلیم کے سامنے. سبحان اللہ, بے شک حق ہے, حق ہے, بے شک, تعلیم کے سامنے دھن دولت لونڈی ہے. بے شک, بے شک. جب تعلیم نہیں ہے تو دھن دولت بھی ہوگی, اس کی حفاظت نہ کر سکو گے. جی جی جی. عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا تو اتنا بڑا خلیفہ ہے, کچھ دھن دولت تو جمع کر لے اپنے بچوں کے لیے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا سن, اگر میری اولاد نااہل نکلی, کیا نکلی, کیا نکلی, نااہل نکلی, نااہل نکلی, میں دھن دولت جمع کر کے چلا گیا تو نااہل اولاد ایک ہی جھٹکے میں میری دھن دولت جمع کی ہی اڑا دے گی, ختم کر دے گی, شرابوں میں پی جائے گی, جوا میں ہار جائے گی, بربادی کی نظر کر دے گی. لوگوں دیکھا گیا ہے والدین نے دھن دولت کو جمع کیا لیکن اولاد نااہل تھی, شراب میں ختم کر دیا, جوا میں ختم کر دیا, لٹا دیا, دولت کو اڑا دیا. ہم نے دیکھا ہے اگر نااہل اولاد ہو تو ڈھیر برابر دولت بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر میں نے دھن دولت کو جمع کیا, اولاد نااہل نکلی تو سب کو تباہ کر دے گی, تو جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر میری اولاد اہل نکلی, میری اولاد باسلیقہ نکلی تو مجھے جمع کرنے کی ضرورت نہیں, اولاد خود ہی جمع کر لے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان فاتح بلگرام. پھر اولاد خود کر لے گی. حق ہے, حق ہے. تو دھن دولت جمع نہ کرو بلکہ اولاد کو قابل بناؤ. جی بے شک, بے شک, سبحان اللہ. دھن دولت جمع کر کے بے وقوفی ہے, اولاد ختم کر دے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں 50 لوگوں کی مثال دے سکتا ہوں. باپ امیر تھا, اولاد نے اڑا دیا. جی بڑے موبائل, مہنگے مہنگی گاڑیاں, مہنگے شوق, سمجھ رہے ہیں آپ, سب ختم کر دیا, تباہ کر دیا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, باپ غریب تھا, باپ رکشہ چلاتا تھا, باپ جو ہے سائیکل پہ پھرتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا باپ مزدوریاں کرتا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا باپ کھیتی کسانی کرتا تھا, مگر اولاد کو پڑھا لیا, اولاد کو اہل بنا دیا, اولاد کو قابل بنا دیا. میں نے دیکھا باپ زندگی بھر مزدوریاں کرتا رہا, بیٹا آفس میں بیٹھا ہے, کروڑوں کے کام کر رہا ہے. حق ہے, بے شک, سبحان اللہ. مال اکٹھا نہ کرو, اولاد کو پڑھا لو, سبحان اللہ, بے شک. یہی مال ہے تمہارا. اگر اولاد کو قابل نہ بنا سکے تو خدا کی قسم یہاں بھی سر نیچا رہے گا, وہاں بھی سر نیچا رہے گا. افسوس ہوتا ہے مجھے اپنی قوم کی حالت دیکھ کر کے, بہت افسوس ہوتا ہے. تعلیم لوگوں تمہیں الگ بناتی ہے. تعلیم ایک خوشبو ہے, تم جس خوشبو کے قریب نہیں ہونا چاہتے نا, وہ خوشبو ایک ایسی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنگ میں شرکت کی, جنگ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی, کافروں کو قیدی بنایا, تو وہ قیدیوں کو جب چھڑانے آئے تو نبی نے فرمایا ان کا بدلہ دو. وہ بدلے میں مال دیتے, اپنے قیدیوں کو لے جاتے. کچھ ایسے تھے ان کے پاس مال نہ تھا, نبی نے فرمایا تمہارے پاس علم ہے, تمہیں علم سکھاؤ, علم سکھانے کے بدلے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. عثمانیوں نے حکومت کی پوری دنیا پر. اب تم سمجھ نہیں دیکھو عثمانی کیا کہہ رہے ہیں. بھائی اتنا بتا دے رہا ہوں میں کہ ترکوں نے حکومت کی پوری دنیا پر 625 سال. ابھی 100 سال ہوئے ان کی حکومت ختم ہوئے. کتنے سال ہوئے؟ 100 سال. مدینہ پاک پر وہی میزبانی کرتے تھے, حرم کعبہ کی وہی میزبانی کرتے تھے. مدینہ شریف میں آج بھی ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے, انہی کا بنایا ہوا ہے. گنبد خضرا بھی انہی کا بنایا ہوا ہے. مسجد نبوی بھی انہی کی بنائی ہوئی, وہ توسیع کر لی ہے انہوں نے پیچھے کو, وہ ابھی ان کی بنائی ہوئی ہے. اوریجنل مسجد نبوی جو آگے کا حصہ ہے وہ انہی کا بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ.
اوٹومین امپائر کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا. آدھی دنیا پہ ان کی حکومت تھی. کتنی دنیا پر؟ زور سے کہہ دو. ارے اپنے بچوں کو بتا دینا کہ کلمہ پڑھنے والوں کی بھی کبھی آدھی دنیا پہ حکومت ہوتی تھی. بتا دینا. جب ان کی حکومت ٹوٹی ہے تو 42 ملک نکلے. 42 ملک کٹ کٹ کے بنے اس سے. بہت بڑے عاشق تھے مصطفیٰ کے. وہ بہت بڑے عاشق، اتنے بڑے عاشق تھے. وہ ریلوے اسٹیشن کبھی مدینہ جانا ہو تو دیکھنا گنبد خضرا سے مشکل سے 1.5-2 کلومیٹر کی دوری پر ہے بس. آج بھی وہ ٹرین کا انجن کھڑا ہوا ہے. انہوں نے ریلوے اسٹیشن بنوایا تو، لیکن جب اس کو چلایا اس سے دھواں نکلا، آواز نکلی تو منع کر دیا. میرے نبی کے شہر میں آواز ہو یہ ادب کے خلاف ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ ادب کے خلاف ہے میرے نبی کے شہر میں. قرآن کہتا، آج بھی نبی کے روزے پہ ایک آیت لکھی ہے قرآن کی، کبھی جانا تو پڑھ لا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سنہری جالی کے اوپر لکھی ہے آیت. سنہری جالی کے اوپر جو آقا کا چہرہ اقدس ہے، جدھر سنہری جالی ہے اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہے، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرو. یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے. لوگوں ذرا غور کرو. سلطان عبد الحمید نے کہا تھا میرے نبی کے شہر میں اور یہ آواز ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے میں جواب کیا دوں گا؟ اگر رب نے پوچھ لیا اے عبد الحمید یہ تو بتا میرے مصطفیٰ کے شہر میں اتنی آواز والی ٹرین تو نے چلائی کیسے؟ میں نے تو قرآن میں کہہ دیا تھا نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. عبد الحمید نے کہا اس پروجیکٹ کو میں ابھی کینسل کرتا ہوں، آج کے بعد یہ ٹرین نہ چلے گی. سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا، سارے وزیر آ گئے، سارے مشیر آ گئے. کہا حضور خالی ترکی کا پیسہ نہیں لگا ہے، استنبول سے مدینہ تک لائن کی پٹری بچھانے میں پوری دنیا کا چندہ لگا ہے. پوری دنیا نے پیسہ دیا ہے، پوری دنیا نے تعاون کیا ہے. لوگوں کو جواب کیا دیا جائے گا؟ کہا چاہے عبد الحمید بک جائے، ان کا قرضہ چکانا پڑے، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ کی ذرہ برابر گستاخی عبد الحمید نہیں کر سکتا. تبھی تو بانصیب بے ادب بے نصیب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شہر مدینہ، فیضان شہر مدینہ. تقریر سنے بہت دل سے بول رہا ہوں. سبحان اللہ. میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ خالی تقریر نہ سمجھ لینا، اسے قسم کھانا. تم اگر نہ پڑھ سکے تو اپنی نسلوں کو پڑھانا. بھیک مانگ کے بھی پڑھانا پڑے تو گلفام کا یہ مشورہ قبول کر لو، تعلیم کے لیے بھیک مانگ لینا. میں سر سید کے عقیدے سے متفق نہیں ہوں، لیکن اس کے کام سے بہت متفق ہوں. جی. اس نے اتنی بڑی یونیورسٹی بنائی، بھیک مانگی، اور بھیک مانگ کے وہ قوم کے نام اتنا بڑا ادارہ کر گیا کہ آج بھی جو مسلم یونیورسٹی میں چلا جائے AMU میں، خدا کی قسم وہ کچھ بن کے نکلتا ہے. کچھ بھی بنے مگر بن کے نکلتا ہے. جس کا بچہ اس میں چلا جائے اس کے ماں باپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا. میرا بچہ اب کامیاب ہو گیا. میری یہ آپ سے گزارش ہے، بھیک مانگنا. میری مائیں میری بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے زیوروں کی ڈیمانڈ نہ کرنا اپنے شوہروں سے، اپنے اچھے کپڑوں کی ڈیمانڈ نہ کرنا اپنے شوہروں سے. اپنے بچوں کی فیس بھر دینا، بے شک بے شک. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا. اسی درد کو لے کر کے میں نے خود اپنی ماں کا زیور بیچ کے بہت بڑا ادارہ بنایا. جی بے شک. میں چاہتا تو رامپور کا سب سے امیر آدمی بن سکتا تھا. میں آج سے تقریر نہیں کرتا ہوں. میں الحمدللہ مجھے 15 سال اسٹیج کی لائن پر ہو گئے، لیکن میں نے جو پیسہ نذرانے کے طور پر قوم سے لیا، میں نے اس سے اپنا مکان نہیں بنایا، میں نے پلاٹ نہیں خریدا. یہ قاری نواب رضا گواہ ہے، خدا کی قسم میں نے مدرسے کی زمین خریدی. میں نے چندہ بھی نہیں کیا، اور خرید کے میں نے بہت بڑا ادارہ بنایا. آج میرے ادارے میں دن میں پروگرام تھا، اسٹیٹ لیول کا پروگرام، اسٹیٹ لیول کا پروگرام تھا. 200 مدرسے کے طلبہ آئے ہوئے تھے، کمپٹیشن تھا. کیرلا کی پوری ٹیم آئی ہوئی تھی SSF کی. آپ دیکھنا شاید وہ سارا پروگرام چلے گا، اس پر آئے گا سوشل میڈیا پر.
اور اتنے بڑے لیول کا پروگرام تھا کہ اس سے جو بچے نکلے ہیں ان کو انعام دیا گیا، وہ بچے نیشنل لیول پہ جائیں گے۔ اگلا پروگرام رکھا ہے بنگلور کرناٹک میں، وہاں جائیں گے اور انشاءاللہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے۔ تو تعلیم یار تمہارا زیور ہے، تعلیم تمہارا سب کچھ ہے۔ گھر نہ بنانا، اچھی گاڑی نہ خریدنا، اچھا موبائل نہ خریدو، اچھا کھانا نہ کھاؤ، اچھے کپڑے نہ پہنو، اپنے شوقوں کو قربان کر دو، اپنے شوق میں آگ لگا دو۔ میری بہنوں آج میرا یہ قول اور آج میری تقریر اپنے سینوں میں پیوستہ کر کے جاؤ۔ صبح سے قسم کھا لینا، اگر بچے پڑھ نہیں رہے اچھے اداروں میں پڑھاؤ، اچھے مدرسوں میں پڑھاؤ، اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، اچھے کالجوں میں پڑھاؤ، بیچ دو اپنی پراپرٹی کو۔ اگر تھوڑی بہت پراپرٹی ہو اور تمہارے پاس تعلیم کے لیے پیسہ نہیں، اسے بھی بیچ دو۔ گلفام وعدہ کرتا ہے اگر بچے کامیاب ہو گئے تو اس سے 100 گنا زیادہ پراپرٹی خرید لے، بے شک حق ہے، بے شک سبحان اللہ، 100 گنا زیادہ خرید لے۔ بے شک۔ اور یہ پورا خطہ تعلیم سے خالی ہے، پورا خطہ یہ بتا رہا ہوں تعلیم سے بہت دور ہے۔ ضرورت ہے میرے عزیزو، آؤ آگے آؤ۔ اب مدرسوں کی کمی نہیں ہے، آپ میرے ادارے میں بھیجیں، بہترین انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد میں بہترین عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، بہترین اردو کا انتظام ہے۔ آپ چھوڑیے اور بھی آس پاس کے ادارے ہوں گے، آپ وہاں بھیجیں، لیکن آپ تعلیم کا انتظام کریں۔ آپ اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں کسی قابل بنے، آپ چاہتے ہو آپ کے بچے آپ کا فخر کا سامان بنے، آپ کے بچے معاشرے میں آپ کا سر اونچا کرے۔ تعلیم کیا ہونی چاہیے؟ تعلیم۔ زور سے بولو، تعلیم۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ارے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرا ایک بچہ 4 سال کا ہے۔ بچے کتنے ہوتے ہیں 4 سال میں؟ وہ اسٹیٹ لیول کا پروگرام مدرسے میں چل رہا تھا، وہ بھی آ گیا، پڑھتا مدرسے میں وہ۔ اس نے آ کر کے 2-3 شعر پڑھ لی، بخدا میرا دل چوڑا ہو گیا۔ حالانکہ اس نے کیا کر لیا، لیکن 4 سال کا میک پکڑ کے اس نے بول دیا میرا دل چوڑا ہو گیا، سر اونچا ہو گیا۔ اور کل کو جب وہ قابل بن کے کسی قابل ہو کر کے کچھ کرے گا تو یار سر کتنا اونچا ہوگا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، اور بالکل سچی بتلا دوں، یہ نفس ہے، دل ہے۔ تیرا بھائی ترقی کرے تو حسد ہو سکتا ہے، اور ہو جاتا ہے بھائیوں کو حسد۔ گاؤں میں کوئی ترقی کرے تو حسد ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے حسد۔ رشتہ داری میں کوئی ترقی کرے حسد ہو سکتا، ہو جاتا ہے حسد۔ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے۔ نفس کو کیا کرو گے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تیرا بیٹا کتنی بھی ترقی کرے تو حسد نہیں ہوگا، فخر ہوگا۔ سبحان اللہ، حق ہے، بے شک۔ ایک بیٹا اولاد ہی ایسی چیز ہے کہ اس کی ترقی سے باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے کی ترقی دیکھ کر کے باپ ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، اپنی نسلوں کو چاہتے ہو کہ کسی کام کی ہو جائیں تو اپنی نسلوں کو تعلیم سے ہمکنار کر دو۔ آج کی بہنوں کو، آج کی ماؤں کو یہی پیغام دوں گا کہ صبح سے اپنے شوہروں کو کہہ دینا کہ اگر میرا بچہ کسی قابل ہے تو مجھے اس کی کمائی نہیں چاہیے، میں اپنے بچے کو کام نہیں سکھاؤں گی۔ کام کرنے کے لیے دنیا زمانہ پڑا ہے، زندگی پڑی ہے، مگر اپنے بچے کو سب سے پہلے تعلیم سے آشنا کروں گی۔ بے شک حق ہے۔ دین کی تعلیم کام کے لائق سکھا لو، اور پھر چاہے آپ دنیاوی تعلیم سکھا دو، میں یہ بھی منع نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا مولوی بناؤ، ہاں یہ ضرور کہوں گا کام کے لائق دین ضرور سکھاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا دین ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چاہے آپ کچھ بھی پڑھاؤ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ جو عثمانی ترکوں نے جو 625 سال حکومت کی، پتہ کیسے کی؟ تعلیم سے۔ کیسے کی؟ انہوں نے سب سے پہلے، یہ بکریاں چرانے والے لوگ تھے، یہ خیموں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، یہ علماء سے قریب ہوئے، بزرگوں سے قریب ہوئے۔ ان کے ہاں سید خالی اس لیے سیدوں کو رکھا جاتا تھا، بہترین وظیفے مقرر تھے سادات کرام کے۔ سیدوں کو اس لیے رکھا تھا کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، آپ ہماری فلاح کے لیے دعا کیا کریں۔ علماء کو رکھا تھا اس لیے کہ آپ تعلیم کے کام کو آگے رکھیں۔ 2 چیزوں کو انہوں نے پکڑا،
تقوی اور تعلیم اللہ نے ان کی حکومت دنیا پر قائم کر دی. سبحان اللہ. آج ہمارا حال تو یہ کہ ہمارے 5 10 سال تک کے بچے ہو جاتے، شعور ہی نہیں کہ بھیج ہی نہیں رہے ماں باپ. ارے پڑھنے کیوں نہیں بھیج رہے؟ چلا جائے گا، خود کون جاتا ہے؟ 100 میں 5 بچے ہوتے ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے، پیچھے لگنا پڑتا. تم لگتے کیوں نہیں پیچھے اپنے بچوں کے؟ پیچھے لگو، اور اگر بچے پڑھتے ہیں تو غافل بھی نہ رہو کہ پڑھ رہے ہیں. یہ بھی دیکھو کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں. کتنوں کی بیٹیاں اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، پڑھ کم رہی ہیں، عشق بازی زیادہ کر رہی ہیں. اماں بھی خوش، ابا بھی خوش ہے، میری بیٹی ڈگری لائے گی. خدا را اس چیز سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. بیٹی کا بھی خیال رکھو، پڑھتی کہاں ہے، جاتی کہاں ہے، پڑھنے کا کیا ٹائم ہے، کس سے بات کر رہی ہے. لوگوں اپنے بچوں کے موبائل پہ بھی نظر رکھو، اس کے موبائل میں کس کا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس کی گیلری میں کس کی پکچر ہے، اس کی گیلری میں کس کی ویڈیو ہے. یہاں تک خیال رکھو. ان کے دماغ پہ بھی پہرا لگاؤ، ان کے موبائل پہ بھی پہرا لگاؤ. خیال رکھیں آپ ان چیزوں کا. آپ نے تو بچوں کو پڑھنے چھوڑ دیا تو آزاد بنا دیا، بالکل توجہ ہی نہیں دے رہے. ادھر توجہ، کالی ٹوپی والے ادھر دیکھیں، ادھر چاچا آپ بیٹھ جاؤ، چاچا کا ویسے ہی دے دو بھائی جو دینا، اور ہوا کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اسی طرح سے سنتے رہے، میں بیچ میں بالکل ڈسٹرب نہیں چاہتا. سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سن رہے ہیں؟ ہاں، ورنہ آپ پنکھے کو دیکھنے لگیں گے. تعلیم بہت ضروری ہے. جو چیز جس کو تلوار سیدھا نہ کر سکی اسے تعلیم نے سیدھا کر دیا. ذرا بول دو سبحان اللہ. ہاں، جس کو تلوار سیدھا نہ کر سکی اس کو تعلیم نے سیدھا کر دیا. اور تعلیم ہوگی. آج سب سے زیادہ کاغذ پتر اگر خراب ہے تو مسلمانوں کا. صحیح بتا رہا ہوں؟ آدھار کارڈوں میں دیکھو، آئی ڈیوں میں دیکھو، اگر 3 طرح کی آئی ڈی ہیں تو 3 ہی طرح کے نام ہوں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں؟ تعلیم سے دوری. ہمارے پاس ہماری پراپرٹی کے کاغذات صحیح ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں، تبھی تو کبھی چھین لی جاتی ہیں، کبھی گرا دی جاتی ہیں. پراپرٹی صحیح ہوئی، گرا بھی دی گئی، مقدمہ لڑ لے گا کورٹ میں. اگر کاغذ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی مقدمہ نہیں. تعلیم ہوگی تو یہ ساری چیزوں کا پتہ چلے گا. تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کو ان سب چیزوں کا پتہ نہیں چل سکتا. آپ تعلیم سے دور رہ کر کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ میری گارنٹی ہے. چاچا، ارے چاچا، چاچا ادھر بیٹھ جائے پلیز، ادھر بیٹھ جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چاچا ادھر آ، چاچا ادھر آ جائے، ادھر. اب ذرا بول دیں سبحان اللہ. چونکہ آپ کے سامنے تقریر کرنا پتھر میں سر مارنے کے برابر ہے. بڑے مشکل سے تقریر ہو رہی ہے. ادھر کو اٹھ کر آنے کے لیے تم سے کہا تم آ نہ سکے، کیا تم سے میں امید رکھ سکتا ہوں؟ اور اب اٹھنا بھی کوئی مت، اب آنا بھی نہیں. میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا سید صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو ادھر ذرا بھرا بھرا لگے، ورنہ اپنا کوئی میٹر نہیں ہے. میں بہت فنکار آدمی ہوں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تقریر کامیاب کرنے کے لیے یہ وہ کر رہا ہوں. میں عرص اعلیٰ حضرت میں بولتا ہوں 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے الحمدللہ، اور اتنے کم لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں. کل میری ایم پی میں تقریر ہے اور میں بہت ماسٹر آدمی ہوں، کیسے اپنا تقریر کامیاب کرنا میں سب جانتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں پتھروں سے بھی سبحان اللہ کہلوا لیتا ہوں. میں پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بولتا ہوں، بغیر پڑھے لکھوں میں بولتا ہوں. بہت خراب بگڑے ہوئے مجمع کو میں چٹکیوں میں اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہوں. یہ فن ہے میرے اندر، تبھی تو میں پڑھ رہی ہوں. ہاں الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے یہ فنکاری. سید صاحب کے قدم ناز کو چوم کے بول رہا ہوں، یہ سب فنکاری ہے میرے اندر. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ سنیں. آج تقریر نہیں کر رہا ہوں، آج ٹیوشن دے رہا ہوں. ٹیوشن دے رہا ہوں. اگر تم نے اپنی اولادوں کے لیے مال اکٹھا بھی کر لیا اور اولاد تمہاری باسلیقہ نہ ہو سکی، نااہل نکل آئی، تو سب میں آگ لگا دے گی. اولاد کو کامیاب کر.